ایئر کوالٹی کا ہمارا کوئی حال نہیں ہے، مطلب اور مسئلے کم تھے کہ ایئر کوالٹی ہماری لائف انڈیکس کی رپورٹ جو بتا رہی ہے کہ تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے کہ بڑھتی فضائی آلودگی شہریوں کی اوسط عمر میں 4 سال تک ممکنہ کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ ختم کر دو بات، بس اس کے بعد آگے بات ہی نہیں کرنی۔ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی 98% آبادی انتہائی آلودہ فضائی ماحول میں رہتی ہے۔ پاکستان کے بیشتر شہری علاقوں میں فضائی آلودگی کی سطح قومی فضائی آلودگی اور عالمی دائرہ صحت کے معیار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجودہ آلودگی کی سطح برقرار رہی تو پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے عوام کی اوسط عمر 4 سال تک کم ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر تو نہیں، اب لاہور نہیں ہم جا رہے، نہیں ہم ادھر بھی کوئی خاص مطلب حسین موسم نہیں ہے۔ ادھر تو میرا خیال ہے کہ سمندر نے لاج رکھی ہوئی ہے، ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اس لیے سٹیگننٹ نہیں ہوتی آلودگی، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے بھی فلپ سائڈز ہیں بہت سارے، بٹ وہاں پہ سمندری ہواؤں کا ظاہر عمل دخل نہیں ہے، اس لیے شدید آلودگی ہے فضا میں۔ ایکسپرٹ ہیں جی ہمارے ساتھ پروگرام ڈائریکٹر پاکستان انوائرمنٹ ٹرسٹ حسن انور، ان سے پتہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ایک پکچر کھینچ ہی دی آپ کے سامنے، ہاؤ بیڈ اٹ از، لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ حسن انور، آپ یہ بتائیے گا کہ آبویسلی شکاگو یونیورسٹی کی یہ رپورٹ ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کی وجہ سے ہر رہائشی جو ہے وہ 4 سال اس کی کم کر دے عمر، تو کیا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہم اس کو سیریسلی لیں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کراچی، پشاور، لاہور جو ہیں دنیا کی ان جو آلودہ ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، ان کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس پہ لاہور، کراچی، پشاور جو ہے ٹاپ یا ٹاپ کے قریب شہروں میں آتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ خالی پاکستان میں نہیں بلکہ جو سرحد پار دہلی میں بھی یہی مسئلہ جو ہے وہ کافی سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو حالات تو بہت خراب ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ تقریباً آج سے 6 سال پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو دہلی اور جو لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ اتنی بری ہے کہ وہاں سانس لینا دن میں ایک سگریٹ کی ڈبی پینے کے مترادف ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے ہی یہ اسموگ کا سیزن شروع ہوتا ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر کے وقت، تو اسکول بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آفسوں میں چھٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ایئر کوالٹی اور جو آلودگی کا عنصر ہے وہ تو بہت برے حالات ہیں، اور وہ بہت حالات بدتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی جو ہے بڑے پیمانے پہ جو میجر وجوہات ہیں وہ 3 نظر آتی ہیں، اور اس میں سے ایک جو وجہ ہے وہ ہے ہمارا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر، دوسری جو ہے وہ ہماری انڈسٹری اور انڈسٹریل پولوشن ہے، اور تیسری جو ہے جو ہمارے ایریا میں۔ اچھا حسن صاحب، بنیادی سوال یہ بھی بنتا ہے کہ نہ تو ہم کوئی انڈسٹریل ملک ہیں، نہ اتنی زیادہ یہاں ٹرینیں چلتی ہیں، ہم نے اپنی فضا کیسے اتنی خراب کر لی؟ بنیادی فیکٹرز کیا ہیں تباہی کو اس دہانے تک پہنچانے میں؟ دیکھیے، ایک تو اس کا عنصر یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، وہ ایک گلوبل کانسیپٹ ہے۔ تو اگر کسی اور ملک میں بھی فرض کریں چائنا، انڈیا یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی اگر انڈسٹریل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے جس سے ہوا میں پولیوشن بڑھ رہی ہے، اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آتا ہے۔ بٹ جو ایئر کوالٹی اور جو ہوائی آلودگی ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ اگر بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی، تو 2003 کے بعد سے لاہور کے اندر جو گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے اس کے اندر 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور میں گاڑیوں کی تعداد 4 گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہے 2013 کے بعد سے۔ تو اگر آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایکچولی ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے کافی حد تک اپنے کریٹڈ ہیں۔ اسی طرح انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح انڈسٹریز بھی شہر کے اندر آتی جا رہی ہیں۔ ہاں، یہ بھی بڑا آپ نے حسن انور، بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، لیکن ایک بات یہاں ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستانیوں کو مجموعی طور پر اس خطرے کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں ذرا زیادہ، کیونکہ وی ہیو سین این جی اوز لٹل، چھوٹے چھوٹے ادارے جو کام کر رہے ہیں، لیکن کلیکٹیولی پاپولیشن کو اپنے حصے کا درخت لگائیں۔